تواتر طبقہ کی ایک اور مثال میں عرض کروں. امام ابو یوسف کیا ہی مسئلہ ہے امام ابو یوسف اور امام مالک کا. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سے لوگوں نے، اور وہاں اسلامی ایڈمنسٹریشن قائم ہو گیا، تو ایک نوجوان تھے ابو محذورہ، جن کی آواز بڑی اچھی تھی، بڑی اونچی آواز تھی، اور انہوں نے 4-5 دن جب تک مسلمان وہاں رہے اذان یاد کر لی تھی. ابو محذورہ بہت کم سن تھے، لوگوں نے لکھا 13-14 سال ان کی عمر تھی. اذان یاد کر لی، آواز بڑی اونچی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرم مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اذان ان کو صحیح یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، ساتھ تم اذان دیتے جاؤ، ایک ایک جملہ مجھے سناتے جاؤ. تو وہ ایک جملہ آہستہ سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فرماتے تھے، پھر وہ زور سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح سے پوری اذان کے الفاظ وہ ایک ایک بار آہستہ آہستہ کہتے گئے اور بعد میں زور سے کہتے گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ ان کے ساتھ یہ کیا کہ خود تشریف فرما ہوئے، انہوں نے آہستہ سے الفاظ کہے، پھر حضور کے اجازت دینے پر زور سے کہے. وہ زندگی بھر اس طرح سے اذان دیتے رہے، اور جو کوئی اذان کی روایت پوچھتا تھا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا کہ پہلے اس کو آہستہ سے کہو پھر زور سے کہو. اس کو ترجیع کہتے ہیں، ترجیع یعنی لوٹانا، رجوع کرنا، رجوع سے. امام ابو یوسف حج کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، مختلف محدثین سے اذان کے احکام پوچھے، تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیع کا طریقہ سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ یہ کہ پہلے آہستہ کہو، اس کے بعد بلند آواز سے کہو. امام ابو یوسف نے اس پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ اذان میں ترجیح سنت ہے. کچھ عرصے کے بعد ان کا مدینہ منورہ تشریف لانا ہوا، امام مالک سے ملاقات ہوئی. یہ نہیں معلوم کہ اسی ملاقات میں یا کسی اور ملاقات میں اذان پر بات ہوئی، تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اذان میں ترجیح شرط ہے. امام مالک نے کہا ترجیح شرط نہیں ہے. امام ابو یوسف نے کہا کہ مجھے فلاں محدث سے روایت کی ہے، انہوں نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے فلاں سے روایت کی. تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان سکھائی تھی ابو محذورہ کو تو ترجیح کے ساتھ سکھائی تھی. امام مالک نے کہا کہ یہ روایت میرے لیے قابل قبول نہیں. اب امام ابو یوسف کو حیرت ہوئی کہ میں پوری سند متصل سے بیان کر رہا ہوں، حدیث صحیح کی ساری قسمیں جو میں نے ابھی بیان کی یہ سب کی سب موجود ہیں، آپ کہتے ہیں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو امام ابو یوسف نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث متصل موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. امام ابو یوسف کو اور بھی حیرت ہوئی. امام مالک نے کہا اچھا اس کا میں کل جواب دوں گا. اگلے دن جب امام ابو یوسف ملاقات کے لیے تشریف لائے تو امام مالک کے یہاں بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے تھے. امام مالک نے ایک سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلاں مسجد کا مؤذن ہوں، اذان دیجئے. انہوں نے اذان دی، اس میں ترجیح نہیں تھی. ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اذان کس نے سکھائی؟ کہ میرے والد نے. آپ کے والد کو کس نے سکھائی؟ کہ ان کے والد نے. ان کو کس نے سکھائی؟ کہ ان کے والد نے. ان کو کس نے سکھائی؟ کہ یہ تو معلوم نہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں اسی طرح اذان دیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کی ساری مسجدوں کے مؤذنوں نے یہ گواہی دی کہ ہم اسی طرح سے اذان دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے باپ اور ہمارے دادا اور پردادا اور جب سے یہ سلسلہ ہے اس وقت سے اسی طرح اذان دیا کرتے تھے. امام مالک نے کہا کہ یہ تواتر طبقہ ہے جو میرے نزدیک انفرادی روایت سے بڑھ کر ہے. یہ انفرادی روایت جو آپ نے بیان کی ہے یہ ایک صحابی کی ایک تابعی کو ہے اور ایک تابعی کی ایک تبع تابعی کو ہے. اس کے مقابلے میں میری جو یہ روایت ہے یہ ایک طبقے کی دوسرے طبقے کے لیے، اس طبقے کی تیسرے طبقے کے لیے ہے، یہ زیادہ قابل قبول ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو امام مالک عمل اہل مدینہ کہتے ہیں. امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک حدیث جو ایک راوی سے مروی ہو، حدیث آحاد جسے کہتے ہیں، ابھی آتا ہوں اس طرف، خبر واحد کہتے ہیں، اگر وہ تواتر طبقہ یا مدینے کے عمل سے متعارض ہو تو مدینے کے عمل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی اور مفہوم تلاش کیا جائے گا کہ کیا ہے. یہ ہے تواتر طبقہ. ایک ہے آخری قسم ہے تواتر تعامل، یا جس کو تعامل کہتے ہیں، تواتر کا لفظ نے استعمال نہیں کرتے بعض اوقات. تعامل سے مراد امت مسلمہ میں جو ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ لوگ، اس میں ذرا یاد رکھیے گا غلط فہمی ہوتی ہے تعامل کا مفہوم سمجھنے میں، وہ اہل علم مخلص متقی و متبع سنت جن کا طرز عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، ان میں ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہو تو وہ دلیل ہے، وہ قابل قبول ہے. عام لوگوں کا، گنہگاروں کا، جاہلوں کا، شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کسی چیز کی دلیل نہیں ہے. لوگوں میں بہت سی چیزیں غلط پھیل جاتی ہیں، لہذا یہ بات کہ چونکہ مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے اس لیے درست ہے، یہ صحیح نہیں ہے.
مسلمانوں میں رائج بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم شریعت کا قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اس کو درست سمجھتے ہیں، وہ تعامل قابل قبول ہے. ورنہ بیسیوں قسم کی گمراہیاں ہیں جو مسلمانوں میں پھیل گئیں. اگر ہر چیز کو تعامل کی بنیاد پر درست سمجھا جائے تو بہت سی گمراہیاں درست ہو جائیں گی. یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شمار مثالیں ہیں، 2-3 میں نے آپ کو دے دی. متواتر کا درجہ ثبوت میں قرآن پاک کے قریب قریب یا اس کے برابر ہے، بعض جگہ قریب قریب ہے، لیکن اس کے فوراً بعد ضرور ہے. حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور، یعنی وہ حدیث جس کو نقل کرنے والے تواتر کے درجے تک تو نہ پہنچتے ہوں لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ وہ ہر طبقے میں مشہور اور معروف رہی ہو. کم از کم بعض لوگوں نے کہا کہ 3 ہوں، کسی نے کہا کہ 2 ہوں، کسی نے کہا کہ 10 ہوں. اس کا تعین بڑا دشوار ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ صحابہ کے سطح پہ کم از کم 3 ہوں، باقی پھر 3 یا اس سے زیادہ ہوں. لیکن کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے، لیکن اتنی مشہور ہو کہ آپ اسے خبر واحد یا ایک آدمی کی یادداشت میں مبنی چیز نہ قرار دے سکیں. متواتر اور خبر واحد کے درمیان خبر واحد وہ حدیث صحیح ہے. خبر واحد حدیث صحیح میں بھی ہو سکتی ہے، حسن میں بھی ہو سکتی ہے، ضعیف میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہے. خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک راوی کو بیان کی ہو اور اس ایک راوی نے تیسرے راوی کو بیان کی ہو. یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تینوں اسٹیجز پر ایک راوی ہو. اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں اور اخبار آحاد یا خبر آحاد بھی کہتے ہیں. آحاد واحد یا احد کی جمع ہے، یعنی 3 سطحوں پر کم از کم ایک راوی ہو. ایک سے زیادہ ہو تو مشہور ہو جائے گی، عزیز ہو جائے گی، اور قسمیں تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں. خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر صحیح بھی ہو اور خبر واحد بھی ہو، اس کا حکم شریعت میں کیا ہے، اور فقہاء اسلام اور محدثین کے دور سے لے کر آج تک اس پر عمل درآمد ہوتا چلا آ رہا ہے. بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ خبر واحد اگر خبر صحیح ہے تو واجب التعمیل ہے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. بعض فقہاء کا، جس میں حضرت امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کو ترجیح دی جائے گی، خبر واحد کا کوئی اور مفہوم قرار دیا جائے گا، اس پر اس ظاہری معنی میں عمل نہیں کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ ایک واقعے سے استدلال کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ 2 ویوز نہیں، اور بھی ویوز ہیں، اس میں مختلف ویوز ہیں، اور اسی کی بنیاد پر فقہی مسالک جتنے بنے وہ اکثر و بیشتر 80%، 75% خبر واحد کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ وجود میں آئے، باقی میں کوئی اختلاف نہیں. ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، وہ صحابیہ تھیں، بڑے عالمہ فاضلہ خاتون تھیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مقدمہ طلاق کا آیا. کسی شخص نے، کسی صاحب نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد انہوں نے ان سے کہا میرے گھر سے نکلو. یہ خاتون جو مطلقہ تھی یہ شکایت لے کے حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اور گھر سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ نہیں، قرآن پاک میں متع طلاق کا حکم ہے، وہ تمہیں نفقہ بھی دینے کے پابند ہیں، رہائش بھی دینے کے پابند ہیں، اور جب تک عدت میں ہو یہ دونوں چیزیں ان کے ذمے ہیں. حضرت عمر فاروق کا اور سب خلفاء راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد کنفرمیشن کے لیے بقیہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے. اپنے سارے علم و فضل کے باوجود حضرت کا صدیق کا بھی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی، حضرت عثمان کا بھی، حضرت علی کا بھی، کہ بقیہ موجود صحابہ کرام سے اس کو ویریفائی کراتے تھے. یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت عمر نے صحابہ کرام جو موجود تھے ان سے پوچھا کہ درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے. اس پر یہ خاتون جن کا میں نے ذکر کیا، فاطمہ بنت قیس، جو صحابیہ تھیں، یہ کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ رہائش فراہم کرنے کا انہیں کہا تھا، نہ نفقہ فراہم کرنے کے لیے کہا تھا، لہذا وہ نفقہ اور وہ رہائش فراہم کرنے کے پابند نہیں ہیں. سیدنا عمر فاروق نے اس پر ارشاد فرمایا کہ لا نترکو کتاب ربنا و سنت نبینا بقول امرأة لا ندری
هل حفظت ام نسیت, کہ ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول کی سنت کو کسی خاتون کے, کسی عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو صحیح یاد رہا کہ وہ بھول گئی. اب یہاں خبر واحد ہے, ایک صحابیہ کی روایت ہے, وہ بیان کر رہی ہے صحابہ کے مجمع میں, اس میں نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کا یا بددیانتی کا کوئی امکان نہیں, لیکن ایک انسانی, ایک بشری خطا کا امکان ضرور ہے. بقیہ صحابہ کرام کو جو چیز معلوم تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقے کا حکم دیا ہے اور رہائش فراہم کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں متاع بالمعروف کا ذکر ہے, وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. قرآن پاک میں جو چیز آئی ہے حضور نے کی ہے, وہ ان خاتون کی روایت کی بنیاد پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو حضرت عمر فاروق نے خبر واحد کو ترک کر دیا, اور جو ان کی فہم کتاب اللہ کی تھی اور جو ان کی فہم سنت ثابتہ کی تھی اس کی بنیاد پہ عمل کیا. اس سے امام ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر خبر واحد کوئی ایسی ہو کہ جس کا تعارض کسی بڑے واقعے سے ہوتا ہو, کسی قرآن کی آیت سے یا سنت ثابتہ سے, تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی. کچھ اور فقہا کے اور رائے ہیں, یعنی اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, لیکن جتنے فقہا کے اختلافات ہیں وہ 80% یا 75% اسی خبر واحد پر کہاں عمل کیا جائے, کہاں نہ کیا جائے, کن حالات میں کیا جائے, کس حد تک کیا جائے, اس پر عمل درآمد سے متعلق ہے. خبر واحد میں پھر درجات ہیں. خبر واحد یعنی احادیث صحیحہ کا تھوڑا حصہ ہے جو متواتر ہے. تواتر کی ساری 5 قسمیں ملا کر جو احادیث بنیں گی وہ بہت تھوڑی ہوں گی, غالباً 1000-1200 سے زیادہ نہ ہوں, یا تھوڑی اور زیادہ ہوں گی. باقی جو احادیث مشہور یا عزیز کہلاتی ہیں, جو 2 یا 3 صحابہ سے مروی ہیں, ان کی تعداد چند ہزار, 5-7 ہزار ہوگی, 10 ہزار ہوگی. احادیث کا بیشتر حصہ, کم و بیش 60-65% احادیث وہ ہیں جو اخبار احاد ہیں, خبر واحد ہیں. لیکن یہ ساری کی ساری ایک درجے کی نہیں ہے. خبر واحد اگر صحیح کے سارے تقاضے پورے کرتی ہو, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے, ضعیف میں بھی خبر واحد ہو سکتی ہے, جو ضعیف بھی ہو خبر واحد بھی اس کا درجہ سب سے نیچا ہوگا. لیکن صحیح میں خبر واحد جتنی ہے ان کے 11 درجات ہیں, 11 لیولز ہیں جن میں خبر واحد حدیث صحیح کو تقسیم کیا جاتا ہے. بعض محدثین نے یہ درجے کم بیان کیے ہیں, بعض نے 11 بیان کیے ہیں, بعض نے 10 بیان کیے ہیں, بعض نے 7 بیان کیے ہیں, لیکن اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کے درجات ہیں. خبر واحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر سیاہ ستہ کے مرتبین کا اتفاق ہے, جو سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں آئی ہو. ایسی احادیث چند ہیں, چند سے زیادہ نہیں, اس لیے اکثر محدثین نے اس درجے کا ذکر نہیں کیا. اس کے بعد وہ احادیث ہیں جس پر امام بخاری, امام مسلم, ترمذی اور ابو داؤد کا اتفاق ہو. جب کہا جاتا ہے رواہ الستہ تو اس سے مراد ہوتے ہیں سیاہ ستہ. جب کہا جاتا ہے رواہ الخمسہ اس سے مراد ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ سیاہ ستہ. جب کہا جائے رواہ الاربعہ تو ابن ماجہ اور نسائی کے مقابلے میں بقیہ 4 کتابیں. تو سب سے پہلا درجہ سیاہ ستہ والوں کا, پھر دوسرا درجہ اربعہ والوں کا, تیسرا درجہ ان کا جو متفق علیہ کہلاتی ہیں جن میں شیخین امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, پھر وہ جس میں صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے, پھر وہ جس کو صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے, پھر وہ جو ان دونوں کی شرائط پر ہیں لیکن دونوں میں نہیں ہیں, پھر وہ جو بخاری کی شرائط پر ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں, پھر وہ جو مسلم کی شرائط پہ ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں, پھر وہ جن کو بقیہ 4 اصحاب سنن نے روایت کیا ہے, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی نے, پھر وہ جس کو نسائی نے روایت کیا ہے, صرف نسائی نے, پھر وہ جن کو بقیہ ائمہ نے روایت کیا ہے. یہ 11 درجے ہیں حدیث صحیح کے, خبر واحد کے. جو متواتر ہے وہ ان درجات سے ماورا ہے, اس کا درجہ سب سے اونچا ہے. جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کے شرائط میں سے کوئی ایک آدھ شرط کم ہو, اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. حدیث ضعیف کی بے شمار قسمیں ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام ابن صلاح نے 42 قسمیں بیان کی ہیں, بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیں بیان کی, اور ان قسموں میں سے ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے, الگ الگ اس سے تعلق ہے. چند قسمیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں, مثال کے طور پر 8 قسمیں بیان کر دیتا ہوں. سب سے اونچی قسم حدیث ضعیف کی حدیث مرسل ہے. مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی, اوپن.
لیکن مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں تابعی نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یا آپ کا عمل مبارک نقل کیا ہو اور درمیانی صحابی کا ذکر نہ کیا ہو. مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں سمجھتی. فقہا کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول سمجھتی ہے، بشرطے کہ وہ کسی ایسے صحابی سے منقول ہو جو فقہ اور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہو اور شریعت کے عمومی احکام کے مطابق ہو. شریعت کے جو عمومی احکام صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں آئے ہیں اس کے مطابق ہو اور کسی فقیہ تابعی سے مروی ہو. غیر فقیہ یا کم مشہور تابعی سے اگر ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے پھر بہت سے اثرات ہوتے ہیں. ایک حدیث مرسل ہے، ایک صحابی نے ایک فقیہ نے قبول کی، دوسرے فقیہ نے قبول نہیں کی. امام شافعی کا مسلک اس میں دونوں سے مختلف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں سعید بن المسیب کے علاوہ باقی کسی کے مراسیل قبول نہیں کرتا. امام شافعی کے نزدیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے جو سید التابعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور طویل عرصہ 25-30 سال ان کے ساتھ رہے. سید التابعین مشہور تھے. ان کی مراسیل امام شافعی کے نزدیک قابل قبول ہیں، بقیہ کسی تابعی کی مرسل قابل قبول نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہر تابعی کی مرسل قابل قبول ہے ان دو شرائط کے ساتھ. محدثین میں سے بیشتر لوگوں کے نزدیک کوئی مرسل قابل قبول نہیں ہے. بعض محدثین کے نزدیک مرسل قابل قبول ہے کسی حدیث کی کمزوری کو ری انفورس کرنے کے لیے. ایک حدیث حسن لغیری ہی ہے، کسی مرسل سے وہ ری انفورس ہو جاتی ہے تو وہ صحیح لغیری ہی ہو جائے گی. کوئی حدیث حسن تھی مرسل سے ری انفورس ہو گئی تو حسن لغیری ہو گئی. ضعیف تھی مرسل سے ری انفورس ہو گئی تو حسن لغیری ہو جائے گی. ان کاموں کے لیے قابل قبول ہے، بقیہ چیزوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دوسرا درجہ ہے منقطع کا. منقطع جس میں یا تو کوئی راوی درمیان سے نکل گیا ہو یا کسی مبہم شخص کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پہ کسی روایت میں آتا ہو کہ حدثنی فلان فلان عن رجل عن شیخ من قبیلۃ قریش، قبیلہ قریش کے ایک بڑے میاں نے مجھ سے بیان کیا. اب نہیں معلوم کہ وہ بڑے میاں قبیلہ قریش کے کون تھے، اس لیے ایسی حدیث اگر ہے تو منقطع کہلاتی ہے. اس کا درجہ مرسل کے بعد آتا ہے. مرسل کا درجہ اس لیے اونچا ہے کہ تابعین تک اس کی سند پکی ہے، صرف صحابی کا نام نہیں ہے. اب اگر وہ تابعی اونچے درجے کے ہیں تو اس کا درجہ اس کے حساب سے ہوگا، لیکن منقطع میں جو نام گرا ہوا ہے یا مبہم ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون آدمی ہے. اس کے بعد درجہ آتا ہے معضل کہلاتی ہے. معضل میم عین ضاد لام. معضل وہ جس میں دو راوی گر گئے ہوں. معضل کہ جس میں دو راوی گر گئے ہوں، دو راوی گرے ہوں، دونوں مستند ہوں، دونوں غیر مستند ہوں، ایک مستند ہو ایک غیر مستند، یہ سارے امکانات موجود ہیں. پھر ان کا ضبط کس درجے کا تھا، حفظ کس درجے کا تھا، وہ مسلمان ہوئے تھے تحمل کے وقت کے نہیں ہوئے، وہ سارے مسائل جو حدیث صحیح میں تھے وہ پیدا ہوں گے. اس کے بعد ایک قسم ہے مدلس کی. مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر مس ریپرزنٹیشن کی ہو. مس ریپرزنٹیشن کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ ذرا تھوڑا غور کریں کہ جب کسی چیز سے دنیا میں عزت ملتی ہو تو ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، مسابقت شروع ہو جاتی ہے، اور مسابقت میں ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو نمایاں کریں. اب فرض کیجئے درس قرآن کی میں مثال دوں کہ آپ ڈاکٹر فرید ادریس سے پڑھتی ہیں، ان کا درجہ بڑا اونچا اللہ نے رکھا، بڑی شہرت عطا فرمائی، درس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. کسی اور نے کہیں اور شہر میں درس شروع کیا، اتفاق سے ان خاتون کو وہ شہرت نہیں ملی کسی وجہ سے، شہرت اللہ کی طرف سے ہے. اب اگر وہ آگے چل کے پڑھائیں، ایک آپ کے یہاں سے جائے ایک وہاں سے جائے اور دونوں جا کر کہیں مثلا فرض کیجیے لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں، آپ ہر جگہ فخریہ بیان کریں کہ آپ نے ڈاکٹر فرید کے یہاں پڑھا ہے. وہ خاتون جن کا نام لیتی ہیں اپنے استاد کا انہیں کوئی جانتا نہیں، اس طرف لوگ کم جاتے ہیں، آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں.
اب اگر وہ خاتون یہ کہے کہ میں نے اسلام آباد کی ایک بڑی مستند خاتون سے علم قرآن حاصل کیا ہے، اب سننے والے سمجھیں کہ شاید ڈاکٹر فرد سے کیا ہو، حالانکہ ڈاکٹر فرد سے نہیں کیا، ایک مستند خاتون کا. اس طرح کی جو جھوٹ نہیں ہے، یہ بات غلط بیانی نہیں ہے، لیکن ایک مس ریپرزنٹیشن ضرور ہے، یا اس سے مس ریپرزنٹیشن کا امکان ضرور پیدا ہوتا ہے. تو مدلس اس حدیث کو کہتے تھے کہ جس میں راوی جان بوجھ کر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے کہ جس سے سننے والے کو یہ تاثر ہو کہ انہوں نے کسی مستند آدمی سے یا فلاں آدمی سے روایت حاصل کی ہے، یا انہوں نے براہ راست حاصل نہ کی ہو، سنی سنائی ان کو مل گئی. اب وہ روایت کرتے کہ فلاں صاحب یہ بیان کرتے ہیں. بھائی بیان کرتے ہیں، ضرور بیان کرتے ہیں، لوگوں سے بیان کی ہے، لیکن آپ سے بھی بیان کی ہے کہ نہیں، آپ کو اجازت بھی دی ہے کہ نہیں، اس کو وہ درمیان میں حذف کر دیا کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ اخبرنی یا حدثنی، مجھ سے بیان کیا یا میں نے سنا. وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب حدیث بیان کرتے ہیں، فلاں صاحب سے روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ یہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو چھپایا. اس طرح کی احادیث کو مدلس کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن محدثین نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ حدیث مدلس ہے، اور یہ حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے. علل کا میں ذکر کر چکا، علت کا، کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہے وہ حدیث معلل کہلاتی ہے. معلل حدیث کا پتہ چلانا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کون سی حدیث معلل ہے کون سی نہیں. محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، علل الحدیث کے نام سے ایک الگ فن ہے، اور علم حدیث کے فنون میں سب سے مشکل فن ہے. اس کے بعد درجہ ہے شاذ کا، کہ بقیہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن بات جو بیان کی گئی وہ ایسی بیان کی گئی جو عام قرآن پاک کے احکام یا اس کے خلاف ہے، ایک نئی سی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے، وہ شاذ کہلاتی ہے. شاذ کی تعریف ہے ما رواہ الثقۃ مخالفا للثقات، ایک ثقہ راوی بقیہ ثقہ راویوں کے مخالف کوئی چیز روایت کرے. اس کے بعد درجہ ہے منکر کا، کہ ایک ضعیف راوی دوسرے مختلف ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز نقل کرے. شاذ اور منکر ایک ہی چیزیں ہیں. شاذ وہ ہے جو ثقہ راوی سے آئے، منکر وہ ہے جو غیر ثقہ راوی سے آئے. اور آخری درجہ ہے متروک کا، یعنی وہ حدیث جس کو ترک کر دیا گیا، وہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یقین سے قطعیت کے ساتھ کہ یہ موضوع ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھوٹ منسوب ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ عمل کرنے کے قابل بات نہیں ہے. یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، کسی ایسے آدمی سے روایت ہوئی، یا ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ ان کی یادداشت درست نہیں ہے، ایک مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے، نیک آدمی ہوں گے، بزرگ ہوں گے، لیکن ذہنی طور پر اس درجے کے نہیں ہیں کہ ان کی بات بھروسے کے قابل ہو. یہ روایت متروک کہلاتی ہے. یہ حدیث ناقابل قبول کی مختلف قسمیں تھیں. اور آخری درجہ جس کو صرف مجازن حدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے. موضوع سے مراد وہ قول یا وہ بات جو غلط طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو گئی ہو، لیکن حضور کا ارشاد یا حضور کا عمل نہ ہو. آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ محدثین نے اسی لیے ساری کاوشیں کی اور ان چیزوں کا پتہ چلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں. اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، کہ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں آج موجود ہیں، بشمول بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور ساری مذہبی کتابیں، وہ ہسٹوریکلی ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجے کی. موضوع احادیث بھی ہسٹوریکلی اسٹیبلشڈ ہیں. کم از کم یہ تو پتا ہے کہ کس نے وضع کی، کس زبان میں وضع کی، وہ کس زمانے کا آدمی تھا، کس علاقے میں وضع کی، اس کے الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بیانی ہم تک پہنچے ہیں. بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں لکھی گئی، کس زبان میں لکھی گئی، کس نے لکھی، کہاں لکھی. تو ہسٹوریکلی ہماری موضوع احادیث زیادہ سچی ہیں بنسبت ان کتابوں کے جن کو آج مذہبی کتابیں لوگ مانتے ہیں. اس سے آپ ہمارے اور ان کے معیار کا اندازہ کر لیں. موضوع ہونے کا پتہ ایک تو اس لیے چلتا تھا کہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف کر لیا کرتے تھے. ایک شخص تھا غالباً عبد الکریم ابن ابی العوجاء اس کا نام تھا. عبد الکریم ابن ابی العوجاء، شاید ممکن ہے یہ نام ہو میں بھول گیا ہوں لیکن مجھے یہ یاد ہے. یہ شخص ہارون رشید کے زمانے میں گرفتار ہوا اور اس کے بارے میں یہ شکایت ملی کہ یہ جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرتا ہے. تحقیق سے ثابت ہوا، ہارون رشید عدالت میں اس کے سزائے موت کا حکم ہوا. اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ سزائے موت خلیفہ کے یہاں سے کنفرم ہوا کرتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کنفرم کرتا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا
انکوائری ہوئی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے 4000 حدیثیں، اس نے کہا کہ میں نے 4000 حدیثیں گھڑ کے منسوب کر دی. جب سزائے موت کے لیے لے جانے لگے تو اس نے خلیفہ سے کہا کہ آپ مجھے مروا تو رہے ہیں لیکن ان 4000 حدیثوں کا کیا کریں گے جو میں نے گھڑ کے پھیلا دی ہیں، جس میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا ہے. ہارون نے کہا کہ تم ان 4000 کی فکر نہ کرو، اگر 40,000 بھی تم پھیلا دیتے تو ہمارے یہاں شعبہ ابن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں، الذی ینخلہ نخلا، جو چھاج کے نکال دیتے چھلنی میں سے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. گویا ایسے محدثین جن کا ہارون رشید نے ذکر کیا کہ شعبہ ابن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کر نکال دیں گے، الگ الگ کھٹے کھورے کو کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیں گے، تم اس کی فکر نہ کرو. چنانچہ انہوں نے کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیا اور آج سب کے سامنے ہے کہ کیا چیز حضور کا ارشاد ہے اور کیا حضور کا ارشاد نہیں ہے. یہ تو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے نے یا گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے، لیکن اکثر جگہ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا یا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے گھڑی سب سے پہلے، یا وہ گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور بعد میں مر گیا، یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی. اس کی کچھ نشانیاں اور پہچانیں علماء حدیث نے مقرر کی ہیں جو اکثر و بیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی ہیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے، اس کے شروع میں وہ اصول بھی بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پتہ چلتا ہے. اس میں سے سب سے بڑی پہچان تو وہ ہے جو الفاظ کا جھول یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں. رقاقت اللحن، رقاقت العبارہ یا رقاقت اللفظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز تھے. حضور افصح العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا کہ حضور افصح العرب ہیں. اس لیے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا یا گھٹیا عبارت پر مبنی ہو یا عبارت اس کی جھول رکھتی ہو، فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو، وہ بالبداہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتی. جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سال ہا سال انہوں نے شب و روز حدیث کا مطالعہ رکھا، ان کو ایک بصیرت اور ایک ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد نہیں ہو سکتی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ذاتی سبجیکٹو اوپینین سے رائے دے دیتا تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہے، پھر تحقیق سے ثابت ہو جاتا تھا کہ واقعی گڑبڑ ہے. ایک محدث نے لکھا کہ صحیح حدیث کا لہو ضوء کضوء النہار، حدیث صحیح میں تو ایسی روشنی نکلتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور حدیث موضوع میں لہو ظلمت کظلمت اللیل، جیسے رات کی تاریکی ہوتی ہے اس طرح کی تاریکی معلوم ہوتی ہے. اس سے وہ تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس میں یہ جھول ہے. بعض چیزیں ایسی حضور سے منسوب کر دی جو عام عقل و مشاہدے کے خلاف ہیں. عقل و مشاہدے کے خلاف اگر کوئی چیز ہے، اور بعض بڑی مزہ کا خیز چیزیں مشہور ہیں کہ مرغا جب بولتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کے بولتا ہے، ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا. بھائی مرغے کا فرشتے سے کیا تعلق ہے؟ بالبداہت غلط بات ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں جو بڑی فضول قسم کی ہیں وہ مشہور ہیں. بعض چیزیں ہیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر مشتمل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نعوذ باللہ کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی یا غیر اخلاقیت پر مبنی ہو. میں بہنیں ہیں اس لیے بیان نہیں کر سکتا، ایسی مثالیں ایسی موجود ہیں جو بڑی فضول اور بے حیا قسم کی چیزیں حضور سے منسوب کر دی. کس لیے کر دی؟ بد کردار تھے خود، شرارت میں کر دی، کھیل میں ویسی ہی کر دی، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، اس کا میں بھی ذکر کرتا ہوں. ایک اور چیز ہے کہ جو اکثر واعظوں کی آپ نے سنا ہوگا اور محدثین کے یہاں یہ اصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل پر اتنے بڑے ثواب کا وعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پہ بڑا معلوم ہو. اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں ہیں، آپ موضوعات پہ نظر ڈالیں تو مل جائیں گی کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ کہے تو اس کے ہر حرف سے 70,000 فرشتے پیدا ہوں گے. ان 70,000 فرشتے اس کے لیے روزانہ دعا کریں گے اور ہر دعا سے 70,000 فرشتے نکلیں گے، وہ دعا کیا کریں گے اور قیامت تک اس کے لیے دعا کریں گے. یہ فضول سی بات ہے. مطلب آدمی کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات کہ اس سے اتنے فرشتے نکلیں گے، اتنے موتی ہوں گے، اتنے یہ ہوگا، اس طرح کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے نہیں نکلتا تھا. صحیح بخاری پوری پڑھ جائیں آپ کو اس طرح کی کوئی فضول قسم کی چیز نظر نہیں آئے گی. صحیح مسلم میں نہیں آئے گی، موطا امام مالک میں نہیں ملے گی. یہ قصے کہانیوں میں، واعظوں کے بیانوں میں اور جو ایسے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ بیان کرتے ہیں اس میں اس طرح کی چیز ملے گی. اس میں جنت کی کیفیات اور جہنم کی کیفیات اور اس کی اتنی تفصیلات کے جیسے کسی نے فلم بنائی ہو، اس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں. یہ موضوع حدیث کی ایک علامت ہے.
موضوع حدیث کیوں ہمارے سامنے آئی، کیسے ہوا، اس کے مختلف اسباب ہوئے. یہ نہیں کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت تھے. بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایک صحابی کا قول ہے، سننے والے نے، صحابی نے بیان کیا، سننے والے نے یہ سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، انہوں نے غلط فہمی سے اس کو حدیث بیان کر دیا، حالانکہ وہ ارشاد کسی صحابی کا تھا. اس لیے محدث تو اپنی اصطلاح میں اس کو حدیث موضوع قرار دیں گے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد نہیں ہے، لیکن ایکچولی وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ کسی بڑے نیک اور اللہ والے انسان نے، جو بڑے جذبے والے مخلص آدمی تھے لیکن عقل میں ذرا کم تھے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا، اب انہوں نے کہا اتنی اچھی بات حضور نے شاید فرمائی ہو، انہوں نے اس کو حدیث بیان کرنا شروع کر دیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے سیاسی موقف کی تائید میں حدیثیں ایجاد کرنی شروع کر دی. جب اختلاف سیاسی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور بہت سے واقعات ہوئے پہلی صدی ہجری میں، تو کچھ لوگوں نے بدنیتی سے حضور سے ارشادات منسوب کر دیے تاکہ اپنے سیاسی موقف کی حمایت اس سے حاصل کر سکیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث حضور کا ارشاد ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے بعد میں جب فقہی یا کلامی یا عقائد میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنے پسندیدہ شخصیتوں کے بارے میں احادیث منسوب کر دی. مثلا ایک صاحب نے حدیث گھڑ دی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، ہوا سراج امتی سراج امتی سراج امتی، میری امت کا چراغ ہوگا، میری امت کا چراغ ہوگا. ایسا کوئی حضور کا ارشاد نہیں ہے، بالکل جھوٹ فضول بات ہے. کسی حنفی نے جو بڑا متشدد تھا امام شافعی کے بارے میں نعوذ باللہ گھڑ دی کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا جو قال له محمد بن ادریس ہوا اشد علی امتی من ابلیس، وہ ابلیس سے زیادہ میری امت کے لیے نقصان دہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. امام شافعی جیسے انتہائی متقی اور بزرگ اور مخلص مجتہد کے بارے میں یہ فضول بات پھیلا دی. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کر کوئی پیشین گوئی نہیں کی. جس حدیث میں نام کے ساتھ پیشین گوئی ہے وہ ساری کی ساری حدیثیں موضوع ہیں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص قوم یا پیشے کے لوگوں کی برائی نہیں بیان کی کہ بصرے کے لوگ برے ہیں، کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں. جہاں کسی علاقے کے لوگوں کی برائی ہے وہ حضور کی زبان مبارک کے الفاظ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. قرآن پاک میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزاء نہ کرے. حضور ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی قبیلے کا نام لے کے برائی کہ فلاں قبیلے کے لوگوں میں یہ برائی ہے یا فلاں علاقے کے لوگوں میں یہ برائی ہے، یہ حضور نہیں فرماتے تھے. اس طرح کے جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں. یہ کچھ علامات اور پہچانیں ہیں جو علم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے. صرف ایک چیز آخری رہ گئی، وہ ہے کہ سماع جب محدث کیا کرتے تھے اسی وقت بیان کرنی چاہیے تھی. سماع میں نے کہا کہ تحمل کا سب سے اونچا درجہ ہے، محدث سے براہ راست سننا. پھر سننے کے بعد جب آگے شاگرد بیان کرتا ہے تو وہ بیان کرنے کے جو الفاظ ہیں اس کے مختلف درجے ہیں. سب سے اونچا درجہ ہے سمعتہ یقول، سمعتہ یقول، کہ میں نے ان کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فرما رہے تھے. اس کی مثال صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، امام بخاری کہتے ہیں یہ پہلا باب ہے. بخاری شروع ہوتی ہے کتاب بدء الوحی، اور پہلا باب ہے باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے بیان کرتے ہیں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول، کہ انہوں نے علقمہ ابن وقاص اللیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر، کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو ممبر پر یہ ارشاد فرماتے سنا. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ انما الاعمال بالنیات. یہ سب سے اونچا درجہ ہے جس میں محدث یہ کہے کہ میں نے ان کو سنا اور وہ یہ بیان فرما رہے تھے. دوسرا درجہ ہے حدثنی، کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا. اس کے بعد حدثنا، کہ انہوں نے ہم سے بیان کیا. حدثنا سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے سننے والے. ایک سننے والا ہو تو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے، بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آدمی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا. اس لیے جہاں توجہ کا مرکز ایک ہو وہ افضل ہوگا بنسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت سے ہوں. پھر ہے اخبرنا،
اخبرنی جس میں شاگرد نے پڑھا اور استاد نے سنا، پھر اخبرنا جس میں بہت سے شاگردوں نے پڑھا اور سب نے سنا، پھر ہے اخبرنی قراءۃ علیہ وانا اسمع کہ ان پر قراءت دوسرے لوگ کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، نہ میں پڑھنے والا تھا، نہ سننے والا تھا، نہ سنانے والا، لیکن میں سننے والا تھا۔ پھر ہے انباءنی، پھر انباءنا، پھر عن فلان اور قال فلان۔ عن فلان میں اس کا امکان ہے فلاں سے روایت ہے، اب ضروری نہیں کہ انہوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، یا قال فلان فلاں نے یہ فرمایا، اس میں دونوں امکان موجود ہیں۔ امام بخاری کی جن تعلیقات کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تعلیقات وہ ہیں کہ جس میں امام بخاری کوئی سند بیان کیے بغیر قال فلان کہہ کے کوئی چیز نقل کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کا باب ہے، باب قول، یہ آخری باب ہے، ایک میں نے پہلے باب کی مثال دے دی تھی، ایک آخری کی دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کا اول آخر آج ہو گیا، آخری حدیث ہے، اس کا باب ہے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، باب اس باب کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ہم برابر تولنے والی ترازویں رکھیں گے روز قیامت، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُونَ، اور اس باب کے بیان میں کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ یہ امام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے۔ پھر کہتے ہیں وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، امام بخاری کی پیدائش سے 150-200 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، امام بخاری کو سند نہیں لا رہے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، یہ جو ہے نا قسط کا ذکر آیا ہے تو مجاہد کا قول نقل کیا ہے، القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں قسطاس انصاف کو کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، وهو العادل۔ تو عبداللہ بن عباس کے شاگرد مجاہد کا قول امام بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے، اس کو تعلیق کہتے ہیں۔ اس طرح کی تعلیقات کو 350 کے قریب ہیں صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 14 ہیں۔ ظاہر تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جو صحیح بخاری کی اصل روایات کا، اور انہوں نے باب کے عنوان کی وضاحت میں اس کو نقل کیا ہے، اصل حدیث کے طور پہ نقل نہیں کیا۔ یہ کل ایک بہن نے پوچھا تھا کہ تعلیقات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، تو تعلیقات کا مفہوم یہ ہے۔ اور قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں جسٹس کہتے ہیں۔ آج لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت سی کتابیں اتھینٹک نہیں ہیں، اثر اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہے۔ اس باب میں کس حد تک سچائی ہے، خاص طور پر سیاست کے لیے بات کہی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری آج کی ساری گفتگو اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ جو حدیث صحیح کے معیارات اتنے مشکل میں نے بیان کیے، سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیار پر ہیں، اور وہ بیشتر صحیح ہیں، جو صحیح نہیں ہے وہ حسن ہیں، اور حسن بھی قابل قبول ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو واضح کریں کہ اخباروں اور ٹیلی ویژن پر جو موضوع اور احادیث کو نشر کرتے ہیں تو کیا علماء کی جماعت بیٹھ کر اس کی تحقیق کرتی ہے یا ایسے ہی بیان کر دی جاتی؟ احادیث جو ٹی وی یا ریڈیو وغیرہ پر آتی ہیں اس میں دو قسم کی احادیث ہوتی ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو اسکرین پہ لکھی ہوئی آتی ہے خبرنامے سے پہلے یا اور مواقع پر، وہ تو میں نے ان کو کافی عرصہ پہلے، کوئی 2 سال پہلے، ایک مجموعہ کوئی 250-300 احادیث کا اردو ترجمہ کر کے حوالوں کے ساتھ لکھ کے دیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسی میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستند ہیں، لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پہ آئے ہیں اور اپنے طور پہ بیان کرتے ہیں تو وہی ذمہ دار ہیں، اس کا ٹی وی یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا، اس لیے کوئی نہیں معلوم کہ کوئی شخص کیا حدیث بیان کرے گا، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے حضرت یزید کے بارے میں جو حدیث ہے کہ میری امت کی ایک جماعت جو فنا علاقے استنبول کا ذکر ہے قسطنطنیہ کو فتح کرے گی وہ جماعت جنت میں جائے گی، تو اس جماعت کے سپہ سالار یزید تھے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کیونکہ آپ نے خاص جماعت کو اس میں تعظیم دی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ مسند امام احمد میں بیان ہوئی ہے، اس کے الفاظ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ اس میں یزید میرے خیال میں شامل نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ لَتَفْتَتِحُنَّ مَدِينَةَ قیصر، کہ تم ضرور بالضرور قیصر کے شہر کو جو قسطنطنیہ جس نام سے مشہور تھا فتح کرو گے، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، وہ امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا اور وہ لشکر کتنا اچھا لشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح 1492 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یزید نے بھی بہت سے لوگ جاتے رہے اس میں حملہ کرنے کے لیے کہ شاید فتح ان کے ہاتھوں ہو جائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جائیں، لیکن ان کے ہاتھوں فتح مقدر نہیں تھی، فتح محمد الفاتح کے ہاتھوں مقدر تھی جو عثمانی حکومت کا ایک بادشاہ تھا، اور اسی لیے اس کو فاتح کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسپین فتح کیا تھا۔ ایک روایت تو یہ فتح کے بارے میں ہے۔
ایک دوسری روایت ہے، یہ بھی مسند امام احمد میں ہے، جس میں ہے کہ اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ پہلا وہ لشکر جو مدینہ قیصر یعنی قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہوگا۔ اب اس میں یغزو کا لفظ ہے، کیا اس سے مراد محض حملہ کرنا ہے یا فتح کر لینا مراد ہے؟ اس لیے کہ بعض روایت میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے حملہ کرنا مراد ہے، تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی سربراہی یزید کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شریک تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اسی وجہ سے تشریف لے گئے تھے کہ وہ اس بشارت کے مصداق بن سکیں، چنانچہ وہیں دوران محاصرہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ استنبول میں ان کا مزار آج بھی ہے، اور آپ میں سے جو گئی ہوں نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار زیارت کی ہے اس کی۔ اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون اس کا مصداق ہے کون نہیں۔ یہ سوال کیا ہے، میرے ذہن میں تھا کہ یہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی نے اپنے بعد کے کسی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فرمائی، لیکن کیا قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کا نام ملتا ہے نبی سے کہ ان کا یہ نام ہوگا؟ امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ ان میں جو تواتر والی بات یاد رکھیں، وہ صحابہ کے 10-12 صحابہ سے مروی ہیں، اور صحابہ کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں سے مروی ہیں۔ وہ انفرادی طور پہ ساری اخبار احاد ہیں، ان میں قدر مشترک کسی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ میرے بعد آخری زمانے سے پہلے ایک ایسا قائد، ایک ایسا متدین اور ہدایت یافتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میرے طریقے کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تواتر قدر مشترک کے اصول پر اس میں اتنی بات قدر مشترک ہے، باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں بہت سی ضعیف بھی ہیں، بہت سی موضوع بھی ہیں، اس لیے جہاں نام کے تیقن کے ساتھ آیا ہے وہ بعض محدثین کے نزدیک موضوع ہیں، اور جو لوگ اس کو موضوع نہیں سمجھتے ان کے نظر میں وہ ضعیف اور حسن لغیرہ ہی ہے۔ اس لیے یہ اصول کے نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ باقی رہتا ہے، وہ مہدی کی احادیث سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث تواتر قدر مشترک سے ثابت ہیں، اس میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔ شب برات کے موقع پر اخبار میں شب برات کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں احادیث آئی ہیں۔ یہ ایک ہی حدیث مشہور ہے، میرے خیال میں یہ حدیث بہت ضعیف ہے اور ضعیف کے بہت نچلے درجے پر ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کی کوئی فضیلت حدیثوں کی کتابوں میں نہیں آئی، اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد لیلۃ البرات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر ہے، اسی کا نام لیلۃ البراء ہے۔ حدیث میں کہتے ہیں کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ، اس میں جسم خود بخود اوپر ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں بازو پوری طرح نہ پھیلائے جائیں بلکہ کوہنیاں اوپر رکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے تو دونوں بازو پورے رکھ کے بیٹھتا ہے، اس کی ممانعت ہے، لیکن خواتین اگر جسم کو سمیٹ لیں اور کوہنیاں نہ رکھیں تو دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اجازہ و مناولہ میں شیخ حدیث کی اجازت ضروری ہے، تو قرآن پاک کی تفسیر یا اس کے علاوہ جو احادیث ہم پڑھ کر میں نے عرض کیا تھا، یا آپ نے شاید وہ جملہ یاد نہیں رہا کہ اجازہ و مناولہ کے یہ طریقے اس وقت تک زیر بحث تھے اور ان کی اہمیت تھی جب تک کتب حدیث مرتب مدون ہو کے شائع نہیں ہوئی تھی۔ اب ہر چیز مرتب ہو کے شائع ہو گئی ہے۔ اگر آپ کسی شیخ حدیث کے پاس جائیں اور وہ واقعی آپ کا امتحان لے کے یہ محسوس کریں کہ آپ حدیث کو بیان کر سکتی ہیں، تو پوری سیاست آپ کو دے کے کہیں کہ جی آپ روایت کر لیجئے، اجازت دے دیں، کاغذ پہ لکھ کے کہ اجازت ہے۔ مجھے ایک بزرگ نے اجازت دی تھی لکھ کر، یہ جاننے کے بعد کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا ہوں، اور میرے پاس تحریری اجازت موجود ہے۔ تو آج کی کیفیت اور ہے، یہ اس زمانے کی تھی جب احادیث مرتب ہو کے اس طرح سے یقینی طور پہ سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ وہی 24,000 مرتبہ نازل ہوئی۔ یہ جو 24,000 مرتبہ کا ذکر ہے یہ کئی کتابوں میں آیا ہے۔ علامہ سیوطی نے الاتقان میں بھی لکھا ہے، اور علامہ زرکشی نے البرہان میں بھی لکھا ہے، اور جہاں جہاں وحی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کی ہیں وہاں 24,000 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس لیے 24,000 مرتبہ کی بات اگر درست ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر یہ درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے، اور یقیناً وحی کے ذریعے نازل ہوئی، لیکن وحی کے کسی خاص طریقے کے ذریعے نازل ہوئی جس سے قرآن پاک نازل ہوا۔ روایات میں ہے کہ حضور نے قوم حمیر کی تعریف کی۔ میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر کسی قوم کی برائی ہوئی ہے، برائی حضور نے نہیں کی، تعریفیں تو بہت سوں کی ہیں، انصار کی تعریف بھی کی ہے، یمنیوں کی تعریف بھی کی ہے، الایمان یمان والحکمت یمانیۃ، قریش کی تعریف بھی کی ہے، تعریفیں بہت سوں کی ہیں، لیکن برائی اگر کسی قوم کی ہو کہ فلاں قبیلے کے لوگ بڑے برے ہیں، بڑے چور ہوتے ہیں، یا حبشی بڑے لالچی ہوتے ہیں، اس طرح کی بات حضور نہیں فرماتے تھے۔ تعریف تو حضور ہمیشہ کرتے تھے، اچھے لوگوں کی، اچھے کام کی تعریف ہمیشہ کرتے تھے، تو حمیر کی تعریف بھی کی ہے۔
ایک آخری سوال اور ہے. لیکچر کے شروع کا حصہ یہ قطعی الدلالت قطعی الثبوت تو کل میں نے بتایا تھا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اور سنت یا حدیث اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں نص کہتے ہیں. نص مثلا یہ حدیث ہے، اس میں سے یہ عبارت میں پڑھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاخذ الجبار عز وجل سماواته وارضه بيده. یہ نص ہے قرآن پاک کی کوئی آیت، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ نص ہے. تو جتنی نصوص ہیں وہ قرآن پاک میں آئی ہوں یا احادیث میں آئی ہوں، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے قطعی ثبوت، جس کا ثبوت قطعی طور پر یقینی طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ نص سے قطعی ہے. پورا قرآن پاک قطعی ثبوت ہے، اور احادیث متواترہ قطعی ثبوت ہیں. تواتر کی 5 قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ قطعی ثبوت ہیں. اس کے علاوہ جو احادیث ہیں جو خبر واحد ہیں یا غیر متواتر ہیں وہ ظنی ثبوت ہیں. یعنی اس بات کا 1% بھی، اگر 1/1000 بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں بیچ میں کسی کو بھول چوک ہو گئی ہو تو قطعیت تو ختم ہو گئی، ظنیت آ گئی. تو ظنی ثبوت، کچھ احادیث ظنی ثبوت ہیں اور کچھ احادیث اور پورا قرآن مجید قطعی ثبوت ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی نا. اس کے بعد یہ جو ساری حدیثیں ہیں اور سارے قرآن پاک کی آیات ہیں، ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کر ان کے معنی اور مطالب میں کچھ آیات اور احادیث ہیں جن کے معنی اور مطالب قطعی ہیں، یقینی ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے. شریعت کا بتایا ہوا راستہ یہ صراط مستقیم ہے. اس میں کوئی 2 راستے مراد نہیں ہو سکتے. کوئی کل یہ کہے کہ جدے سے جو مکے کو سڑک جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، تو یہ گمراہی ہوگی. اس لیے کہ صراط مستقیم کیا ہے سب کو پتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں آپ یہ دیکھ لیں، کوئی حدیث میں کھولتا ہوں، یہاں سے آیا کہ ان الشیطان یحضر احدکم، کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. شیطان سے کیا مراد ہے ہر ایک کو معلوم ہے. کوئی کہے کہ نہیں شیطان سے مراد تو فلاں آدمی ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے یا فلاں ملک میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں، وہ مراد سب کو پتا ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے. یہ جو مفہوم ہے دلالت کے معنی مفہوم، یہ جو دلالت ہے مفہوم کی یہ قطعی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان سے مراد کیا ہے اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی. جو 2 رائے کرے گا وہ گمراہی پھیلائے گا اور غلطی کرے گا. لیکن کچھ آیات قرآنی، کچھ احادیث ایسی ہیں جس کے ایک سے زائد مفہوم نکل سکتے ہیں. میں نے مثال دی تھی کل کے الماء الکثیر لا ینجس، کہ زیادہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اب ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے اتنا بڑا تالاب ہو جتنا یہ کمرہ ہے. ایک مطلب یہ کہ 2 بڑے مٹکے مراد ہوں. ایک مطلب یہ کہ اتنا بڑا پانی ہو جتنا راول ڈیم میں بھرا ہوا ہے. یہ سارے مفہوم ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم قطعی نہیں ہے. آپ کہیں کہ یہ 1000% درست ہے اور باقی غلط ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. یہ ظنی ثبوت ہوا. قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مفہوم سمجھا، دوسرے مفسر نے دوسرا سمجھا، اس لیے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے. یہ ظنی ثبوت ہے. اس لیے کہ کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیار نہیں اختیار کیا جا سکتا جو مثلا صراط مستقیم کے بارے میں ہے، جو مثلا صلاۃ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہے. تو یہ چیزیں ظنی ثبوت کہلاتی ہیں. تو نصوص کی 4 قسمیں ہیں. سب سے اونچا درجہ ہے جو قطعی الدلالت اور قطعی ثبوت دونوں ہیں. دوسرا درجہ ہے جو قطعی الثبوت ہے، ظنی الدلالت ہے. تیسرا درجہ ہے جو ظنی الدلالت ہے، قطعی الثبوت ہے. اور آخری درجہ ہے جو ظنی الدلالت ہے، ظنی الثبوت ہے. مجھے بات واضح ہو گئی؟ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.